صحابہ کو بلایا، یہ سب جمع کرو، اس کو آگ لگا دو. پورا مال غنیمت جو تھا آگ لگا دیا. تو جو صحابہ تھے وہ کہنے لگے کیا یہ اچھا ہوتا، یہ سب میں آپ تقسیم کر دیتے، یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں، عرب میں ہم لے جاتے تو یہ بہت مہنگی چیزیں ہیں. خالد بن ولید نے کیا کہا جانتے ہو؟ کہا اگر تم کو بھی ان تمام چیزوں کی عادت لگ جائے تو تم بھی ویسے ہی بھاگو گے جیسے یہ بھاگے. یہ آج جو ہمارا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ لا سکے اور بھاگ گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عیش پرست ہے. عیاشی ان کے اندر تھی جس کی وجہ سے وہ کھڑے نہ ہو سکے. اور جب یہ عیاشی آئے گی تم کھڑے نہیں ہو سکو گے، کھڑے نہیں ہو سکو گے. آج میں یہی بات دہرانا چاہتا ہوں، جو بہت بڑے چہرے لے کر بیٹھے ہوئے ہوں، وہ سیاسی اثر اور رسوخ رکھنے والے بھی کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں. میں چند لوگوں کو چھوڑ کر کہہ رہا ہوں، اکثر کا حال یہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اس دائرے سے نکلیں گے تو ہمارا عیش خطرے میں آ جائے گا، گھر بار خطرے میں آ جائے گا. یہ دنیا کی محبت انسان کو بزدل بناتی ہے، بزدل بناتی ہے. اس لیے میرے عزیزو، آپ جب کبھی یہ بات آئے، ایک طرف میرا پورا خاندان، ایک طرف میرے عیش کی زندگی اور ایک طرف رسول پاک کی عزت کا معاملہ، تو آپ مجھے بتاؤ آپ کس بات کا فیصلہ لیں گے؟ اسی بات کا فیصلہ لینا ہوگا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی خاطر. تمہیں اس بات کا فیصلہ لینا ہوگا. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا آپ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آپ، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آپ. بس یہ جذبہ باقی رہے. ہم کسی کو لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، مارنے کے لیے میدانوں میں اتارنے کی بات نہیں کرتے. میں اکثر اپنی تقریروں میں کہا کرتا ہوں، یا آپ سے پہلے بھی کیا، اگرچہ میری تقریروں کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، آج بھی بہت لوگ ہوں گے، بلکہ آج مدن پورہ کا یہ پہلا جمعہ ہے. مجھے اندازہ ہے پورا ہندوستان نہیں، باہر بھی سب کی نظریں اس پار ہیں کہ آنے کے بعد یہ کیا بولتا ہے، آنے کے بعد یہ کیا بولتا ہے. سب اسی انتظار میں ہیں. میں سب کو ایک ہی میسج دوں گا، آنے کے بعد وہی بولے گا جو پہلے بولتا تھا. اگر کچھ غلط ہوتا تو ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کی سب سے اعلیٰ عدالت یہ نہیں کہتی کہ ان کے اسپیچ میں کوئی ہیٹ مسئلہ نہیں ہے. وہ ہمیں اندازہ ہے میرے عزیزوں. ہاں جہاں غلطی ہوگی ہم بھرے اعلان کے ساتھ کہیں گے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم سے یہ خطا ہو گئی، زبان پھسل گئی. لیکن جو چیز نہیں ہے تو اگر تم زبردستی اس کو کہو گے تو یہ ہم نہیں مانتے. ہاں بس اتنی دعا میرے حق میں کریں کہ جتنی بھی زندگی باقی ہے، جتنی زندگی باقی ہے، اللہ تبارک و تعالی حضور پاک کی محبت اور ان کی عظمت کی حفاظت کے لیے جیتے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا کام صرف اتنا رہ گیا، جو میسج دینا تھا وہ ہم نے دے دیا. اب جو حالات آ رہے ہیں میرے عزیزوں، آپ سب کے لیے بھی میں یہ گزارش کروں گا، دین کی طرف آ جاؤ، سچائی کی طرف آ جاؤ، ورنہ گاجر مولی کی طرح کٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. دین کی طرف آؤ، سچائی کی طرف آؤ. اور اسلام نے کہیں پر بھی تمہیں کسی طرح کے آتنک اور دہشت کی تعلیم نہیں دی ہے. کہیں پر کسی ٹیررسٹ کی کوئی بھی تعلقات کی کہیں مجھے کوئی بات بتا دو. اگر کوئی مسلمان اس طرح کی حرکتیں کر جاتا ہے جس کو یہ لوگ بدنام کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہوگا. اسلام سے تعلق ہوتا تو اس کے اندر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی ادائیں ہوتی. آج آپ کو وہ معاشرہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. میں نوجوانوں سے کہوں گا، بہت دن گزار لیے ٹک ٹاک پر مجرے، اور تمہارے اس انٹرنیٹ کی دنیا پر جس طرح تم نے آوارگی کر لی ہے، اب وقت کم بچا ہے.
آ جاؤ میرے نبی پاک کی گنبد کی چھاؤں میں، عزت وہیں پر ہے، انہی کے قدموں میں عزت ہے، اور یہاں پر بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ بس اس عزت کے لیے آپ سب سے میں گزارش یہ کروں گا، سچائی کی طرف واپس آ جاؤ، سچائی کی طرف واپس آ جاؤ۔ جو تمہاری نمازیں باقی ہیں اس کو پوری کر لو، اس سے پہلے کہ دنیا تم پر نماز پڑھ دے، اس سے پہلے کہ تمہارے جنازے کی نماز پڑھی جائے، اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لو۔ اور علماء ذوی احترام کا ادب و احترام اپنے اندر رکھو۔ صرف اس بات کے لیے آپ کو میں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ مجھے جس راستے سے گزارا گیا، جتنے دن قید و بند کی صحبتیں گزاری گئی، یہ صرف یہ میسج دینا تھا کہ پھر اس مولانا کا یہ ہو سکتا ہے تو چھوٹے چھوٹوں کی کیا کر دیں گے۔ ایسا اگرچہ آ جائے موقع تب بھی گھبرانے کی ضرورت تھی۔ آپ کو پتا ہے اس ملک عزیز ہندوستان کی آزادی میں 30,000 علماء کو پھانسیوں پر لٹکایا گیا۔ انگریزوں نے 30,000 علماء کو کشمیر سے لے کر دلی تک ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکتی تھی۔ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، قربانیاں بزرگان دین کے علماء ذوی احترام کی ہوئی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس جنریشن نے آج ہم کو دیکھا تو ان کو بہت بڑا لگتا ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات نہیں تھی۔ اس پروسیس سے بہت سارے علماء کو گزارا گیا ہے۔ سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ایمرجنسی کے زمانے میں 18 مہینے تک قید میں گزارے، 18 مہینے تک ایمرجنسی، وہ بھی ڈکٹیٹر کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں بھی آپ اندر رہے، لیکن باہر آنے کے بعد نہ آپ کے مشن میں کوئی کمی آئی، نہ آپ کی زبان میں کوئی لکنت آئی۔ اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کی رضا کی طرف اور رسول پاک کی رضا کی طرف ہوتے ہیں۔ ہم سب بھی اس مشن کو آج یہاں سے زندہ کرتے ہیں، جہاں سے ہم چھوڑے تھے وہیں سے آگے بڑھتے، جہاں سے ہم چھوڑے تھے وہیں سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کسی کو اگر کچھ برا لگتا ہے تو وہ اس کے سمجھ کا قصور ہے، اس کے فہم کا قصور ہے۔ ہم نے کسی کو ٹارگٹ کر کے کبھی کہا نہیں، بلکہ یہ تو کامن بات ہے، ایک تو کامن کہی جانے والی بات ہے۔ فخر سے اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں کہے کیا بات ہے مولانا آج صبح سے تمہارے گھر میں کچھ ہلچل نہیں ہے، کچھ ہلچل نہیں ہے، ہو سکتا ہے تمہارے گھر میں کوئی نہ ہو، تم اکیلے بیٹھے ہو، بیوی کہیں گئی ہے، ماں کہیں گئی ہے، گھر میں کوئی بنانے والا نہیں ہو، گھر میں خاموشی ہے، تو تم اگر اس کو جواب دے دو کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، شام میں آ جائے گی، کچھ دیر کی خاموشی ہے، شام میں آ جائے گی، تو کیا گناہ کیا، کیا گناہ کیا؟ اس کے حالات پر وہ بول رہا ہے، اس کے گھر میں خاموشی ہے اسی لیے بول رہا ہے۔ ہم نے بھی اسی لیے کہا کچھ دیر کی خاموشی، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اسلام وہ نہیں ہے جو یہاں دکھ رہا ہے آج، اسلام تو وہ تھا جو صدیق اکبر کے زمانے کا تھا، اسلام تو وہ تھا جو فاروق اعظم کا تھا، اسلام تو وہ تھا جو عثمان غنی اور حیدر کرار کا تھا۔ تو وہ جو ہلچل تھی وہ خاموش ہے، صلاح الدین ایوبی کا دور تھا، وہ اسلام کی ہلچل تھی۔ تو میرا گھر آج خاموش ہے، اس لیے تو میں پکار کر کے رہا کچھ دیر کی خاموشی ہے، اور ہمیں اپنے رب سے یقین ہے یہ خاموشی ایک شام ٹوٹے گی، کوئی صلاح الدین آئے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس عزم اور حوصلے کو زندہ رکھے، اور آپ سب کی محبتوں کو سدا سلامت رکھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر مر مٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لبیک یا رسول اللہ۔